یا تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے، لیکن فرض عین کے تعلق سے یہ ایک تھوڑا مسئلہ ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کو الگ الگ کرنا چاہیے قول کو۔ فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ فرض عین ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو اس سلسلے میں بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ فرض عین یعنی ہر ایک پر واجب ہے، لیکن ان کے یہاں یہ لفظ ساتھ میں آتا ہے کہ جن پر جمعے کی نماز فرض ہے انہی پر فرض ہے، جن پر جمعے کی نماز فرض ہے انہی پر عیدین کی نماز بھی فرض ہے۔ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے کچھ لوگوں کو الگ کیا گیا ہے نا کہ ان پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی ہے، تو کہا جن پر جمعے کی نماز فرض ہے انہی پر عیدین کی نماز بھی فرض ہے۔ اور فرض ہونے کے قائل بہت سارے جو ہے معاصر علماء کرام بھی رہے ہیں، یا متقدمین میں سے بھی کچھ لوگ رہے ہیں۔ اس میں سے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں، مشہور جو ہے اہل ظاہر کے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اور قریب کے لوگوں میں سے ہمارے یہاں کے مشہور ہندوستان کے عالم دین صدیق حسن خان، نواب صدیق حسن خان، وہ اسی کے قائل رہے کہ عیدین کی نماز فرض عین ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل رہے کہ عیدین کی نماز فرض عین ہے۔ اور بھی موجودہ علماء میں سے یا معاصرین علماء میں سے جن کے ابھی قریب میں وفات ہوئی ہے یا موجود لوگوں میں سے کافی لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیدین کی نماز یہ فرض عین ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے قول میں ان کے قول میں فرق ہے۔ احناف کے قول میں جو میں فرق سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں بات یہ فقہ حنفی کے لحاظ سے کہ جن پر جمعے کی نماز فرض ہے انہی پر عیدین کی نماز بھی فرض ہے۔ اب جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے، متفق علیہ ہے، جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں۔ جن کو چار کو الگ کیا گیا، بیمار چلیے جو آدمی نہیں جا سکتا ہے جمعے کے لیے تو عیدین کے لیے بھی نہیں جا پائے گا، اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں بھی مستثنی کیونکہ وہ معذور ہے، تو فرض مانتے ہوئے معذور کو الگ کیا جائے گا، اس کو استثناء کہتے ہیں، پھر بھی وہ رہے گا حکم، اس کو الگ کیا جائے گا۔ کوئی مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو جمعے کی نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ٹرین میں جمعے کی نماز قائم نہیں کر سکتا، تو عید کی نماز کا بھی اس کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ عبد مملوک کے بارے میں اس زمانے میں بات ہوتی تھی، اب تو خیر الحمدللہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو بات میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے الگ کیا گیا ہے اس میں صرف کس کا مسئلہ آئے گا؟ عورتوں کا مسئلہ آئے گا، کیونکہ احناف کے یہاں فقہ حنفی کے لحاظ سے چونکہ جمعہ فرض نہیں ہے عورتوں پر، تو عید کی نماز بھی عورتوں پر فرض نہیں، اسی لیے ان کے یہاں عید کی نماز کے لیے عورتیں نہیں جاتی ہیں، اور عید کی نماز ان کے لیے فرض نہیں ہوگی، کیونکہ فرض عین ہونے کا ان کے یہاں مطلب یہ ہے کہ جن پر جمعے کی نماز فرض ہے انہی پر فرض ہے۔ اور یہ لوگ جو فرض ہونے کے قائل ہیں، جو دلائل اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں فرض ہونے کے لیے، وہ دلائل بتا رہے ہیں کہ یہ عورتوں پر بھی واجب سمجھتے ہیں، یعنی دلائل۔ اب دلائل کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ دلائل جو پیش کرتے ہیں اس میں سے ایک مشہور حدیث یہی ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم حائضہ عورتوں کو بھی لے کر کے جائیں، وہ عورتیں جو بالکل پردے میں رہتی ہیں، بالکل جو ہے نوجوان جن کو دوشیزہ کہا جاتا ہے، جن کے لیے پردے کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی کہا کہ ان کو بھی عید کے لیے لے کر کے عیدگاہ میں جائیں۔ یہاں تک بھی بات آئی کہ اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے جس کی وجہ سے جانا مشکل ہے تو اپنی بہن سے چادر لے لے، چادر جو ہے دوسرے سے لے کر کے جائے، لیکن عید کی نماز کے لیے۔ یہاں تک کہ جو عورتیں ماہواری میں جو نماز نہیں پڑھ سکتی ان کو بھی لے جانے کے لیے کہا گیا۔ تو اسی حدیث سے لوگ دلیل لیتے ہیں کہ غیر واجب چیز کے لیے اتنی تاکید کے ساتھ حکم نہیں دیا جاتا۔ یہ حکم کس کے لیے؟ وہ تو عورتوں کے لیے۔ اگر اسی سے عید کی نماز کی فرضیت کو ثابت کیا جاتا ہے کہ ہر ایک پر فرض ہے عید کی نماز، اگر اسی روایت سے ثابت کر رہے ہیں تو یہ روایت کس کے بارے میں ہے؟ عورتوں کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نماز کی فرضیت کو عورتوں کے بارے میں ماننا پڑے گا۔ تو جو لوگ بھی اس روایت کی وجہ سے عیدین کی نماز کو فرض مانتے ہیں انہیں بہرحال یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ نماز عورتوں پر بھی فرض ہے۔
تو عام طریقے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے لوگ جو بھی میں نے کہا معاصر علماء کرام میں سے جو بھی ہے عام طریقے سے حدیث یہی پیش کرتے ہیں اس کے وجوب کے لیے کہ غیر واجب چیز کے لیے اتنی سختی کے ساتھ حکم نہیں دیا جا سکتا. ان کی دلیل یہی حدیثیں بنتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے رکھا. اور بھی دوسری روایتیں لیکن وہ اتنی زیادہ قوی نہیں ہیں. جیسے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات رہی کہ چاند کے بارے میں آپ کو رمضان کے مہینے میں چاند کے بارے میں 30ویں رمضان کو معلوم ہوا کہ چاند کل ہو گیا ہے تو آپ نے افطار کا حکم دیا اور کہا کہ کل کو عیدگاہ جائیں گے. تو یہ حکم وجوب پر دلالت تو نہیں کرتا ہے. جس سیاق میں آیا ہوا ہے اس سیاق میں اس کے لیے وجوب ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہ آپ برابر عید کی نماز پڑھاتے رہے ہیں. آپ برابر عید کی نماز مدینے میں جب رہے ہیں تو عید کی نماز آپ پڑھاتے رہے ہیں. یہ بات آپ کے بارے میں ثابت ہے. یہ بھی بالکل واضح ہے. لیکن آپ کا صرف عمل وجوب کو نہیں بتاتا ہے. یہ بھی اصول ہے اصول فقہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ صرف عمل وجوب کو نہیں بتاتا. صرف عمل سنیت کو تو بتاتا ہے لیکن وجوب کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے. تو مین وجوب کے لیے وہی دلیل بنے گی جو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے جائیں اور یہ حکم بڑی سختی کے ساتھ ہے. ہم ان کو نکال کر کے لے کے جائیں عیدگاہ کی طرف. اور ظاہر سی بات ہے جب لے کر جا رہے ہیں تو عید کے لیے اہم چیز نماز ہے. نماز ہی اس کا اہم ہے. اگر کسی کی مجبوری نہیں ہے تو بہرحال وہ نماز پڑھے گا ہی. جب عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے تو عید کے لیے جا رہا ہے تو عید میں جانا اصل نماز ہی کے لیے ہے. صرف ان عورتوں کا مسئلہ ہے جو عورتیں اس وقت ماہواری میں ہوتی ہیں جو ان کے لیے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. ان کو بھی لے جانے کا حکم دیا گیا لیکن بہرحال بیچاری وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو جائیں. اگر ہم علم و نفس کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہوتی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ احادیث ہیں آپ کے جو یہ احکام ہیں اس میں انسانی نفسیات کا بڑا خیال کیا گیا. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اگر یہ بات ہوتی کہ صرف وہی عورتیں جائیں جو نماز پڑھ سکتی ہیں تو وہ عورتیں جو اس وقت ان کے لیے یعنی ایک خوشی کا ایک موقع. لیکن دیکھو یہ ہماری کتنی مصیبت ہے کہ ہم خوشی کے موقعوں پر بھی جا نہیں سکتے. ایک عجیب طرح کا ان کو احساس ہوتا خیال ہوتا اس کو. ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں یہ سب جائیں گھر میں کوئی نہ رہے ساری کی ساری خواتین جائیں الا یہ کہ کسی کی مجبوری اس طرح کی ہو کہ معذور ہے نہیں جا سکتا تو الگ بات ہے کہ وہ گھر میں رہ گیا معذوری کی وجہ سے. لیکن جو جا سکتے ہیں اس میں سے کوئی گھر میں باقی نہ رہے. یہاں تک کہ وہ عورتیں بھی جو نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہیں نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے وہ بھی جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہی اصل میں وجوب کو بتاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ عورتوں پر بھی واجب ہوگی. تو جو لوگ بھی یعنی علماء اہل حدیث میں سے جو لوگ بھی اس کے وجوب کے قائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قول دونوں کے لیے ہے. عورتوں کا استثناء ان کے قول میں نہیں ہے کیونکہ جو ان کی دلیل ہے وہ دلیل یہ بتاتی ہے کہ عورتیں بھی یہ نماز ضرور پڑھیں گی. اب کوئی معذور ہے تبھی عیدگاہ نہیں جائے گا. تب یہ مسئلہ آئے گا کہ گھر میں کیا کرے گا وہ پڑھے گا یہ 2 رکعت یا نہیں پڑھے گا. اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے تو پھر پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا یہ دوسرا مسئلہ ہے. لیکن فی الحال ہم کس مسئلے میں ہیں کہ یہ صلاۃ واجب ہے یا سنت ہے. صلاۃ عیدین واجب ہے یا سنت ہے یہ مسئلہ آپ کے سامنے تھا. تو بہرحال ہمیں بھی یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 2 ہی موقع آتا ہے اس کو بھی واجب نہ مانیں تو صرف سوئیاں کھانے کے لیے تو ہی یہ دن نہیں رہ جائے گا نا. ہاں ہے یا نہیں بولیے. سال میں صرف 2 ہی مرتبہ یہ موقع آتا ہے تو اس میں کم سے کم اس کو واجب مان کر کے لوگوں کو لازمی طور پر گھر سے باہر جو ہے لے جانا چاہیے اور جانا چاہیے وہاں عیدگاہ میں. اور عیدگاہ جو میدان کے بارے میں بات کہی گئی اس کے لحاظ سے میدان میں جا کر کے اس کو ادا کرنا چاہیے اور سب کے پورے گھر والوں کو لے کر کے جانا چاہیے. کسی کو چھوڑنے کی بات نہ ہو. جو بالکل معذور ہے نہیں جا سکتا اس کے علاوہ بقیہ سب کو اس خوشی میں شریک ہو کر کے جا کے عید کی نماز پڑھنا چاہیے. ویسے بھی مسلمانوں کی خوشی کا اظہار بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی سے ہی ہوتا ہے، یعنی بڑائی سے ہی ہوتا ہے، اس کو بیان کر کے ہی ہوتا ہے، تو اس کا ایک انداز نماز ادا کرنا بھی ہے، اس لحاظ سے وہاں جا کر کے عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو سب کو بہرحال جانا چاہیے اور اس کو فرض واجب ماننا چاہیے، ورنہ لوگ سنت مان کر کے بڑی سستی کر لیتے ہیں، بڑی سستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو واجب ماننا چاہیے، واجب ہی کہنا چاہیے، اور یہی دلائل کے لحاظ سے بھی، اور جو عیدین کا اپنا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے لحاظ سے بھی سال میں دو ہی مرتبہ یہ چیز آتی ہے، اور اس کا اہتمام جس انداز سے ہونا چاہیے، اس اہتمام کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ اسے واجب ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو جا کے عیدگاہ میں نماز پڑھنی چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہاں تک کہ بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں۔ اس دن بچوں والا مسئلہ بھی نہ رہ جائے کہ بچے نماز کا مسئلہ جو ہے وہ پریشان کرنے کا، کچھ بھی یہ مسئلہ نہیں، سب کے ساتھ جا کر کے عید کی نماز پڑھیں۔ تو یہ بات تھی اس مسئلے کے تعلق سے۔ مسئلہ کیا ہے؟ عید کی نماز فرض ہے یا سنت ہے؟ جہاں تک مسافر کی بات ہے، مسافر کے تعلق سے میں نے آپ سے کہا کہ جس طریقے سے جمعے کی نماز کے تعلق سے یہ بات مسافر کے بارے میں آئی کہ اگر آدمی حالت سفر میں ہے تو بہرحال اس کو اس سے مستثنیٰ کیا جائے گا جمعے کی نماز سے، اس کے لیے جمعے کی نماز قائم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ حالانکہ صحیح روایتوں میں وہ استثناء کہیں بھی آتا نہیں ہے، لیکن حالات کا تقاضا بہرحال وہی ہے کہ اس کو مستثنیٰ ہونا چاہیے۔ عیدین کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے تھے تو آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ ابھی بھی حاجی لوگ عید کی نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، حاجی لوگ عید کی نماز، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10ویں ذی الحجہ ہوتی ہے وہاں یوم النحر، اس کے 4 کام ہی بیان کیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ عید کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی، اور بہرحال آپ مسافر تھے، مسافر ہونے کے لحاظ سے مسافر پر عید کی نماز نہیں ہوتی، اور جو بھی حاجی ہوگا وہ مسافر ہوگا، جو بھی حاجی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ اگر کوئی مکے کا رہنے والا ہے تو کیسے آپ کہیں گے کہ جو بھی حاجی ہے وہ مسافر ہوگا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ سامنے لا کر کے آپ کہیں کہ انہوں نے مینا میں 4 رکعت نماز پڑھائی، تو کبھی اس کو ذہن میں رکھ کر کے نہ کیجیے گا۔ جب وہ سفر کے لیے نکل گیا، اصل سفر کب سے مانا جائے گا، اس کی کیا ہے تحدید، اس کے بارے میں اب تک بالکل واضح کوئی شکل نہیں ہے کہ کتنی جو ہے مسافت کو سفر کہا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہمیشہ سے اتنی دور رہے ہیں بہرحال آبادی کے لحاظ سے کہ جب حج کے لیے نکلیں گے تو بالکل مسافر والی ہی زندگی رہتی ہے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے پھر یہاں آ رہے ہیں، وہی زندگی رہتی، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ جو پورا اس کا معاملہ ہے کہ وہاں سے مزدلفہ یعنی عرفہ سے مزدلفہ پھر مینا، اور یہ حج کے احکام، اس میں جو اس کی مشغولیت ہے، یہ پورا کے پورا معاملہ اس کے لیے سفر جیسا ہی ہے، سفر کا ہی معاملہ ہے۔ تو اس کو یہ متعین ہے کہ مسافر کہہ کر کے کہیں یا حاجی مان کر کے، دونوں صورتوں میں جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے۔ اگر ہم واجب مانیں گے تب بھی یہی ہے کہ ان کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے، واجب نہیں ہوگی ان کے لیے۔ جی جی ہاں، نہیں، چونکہ یہ بالکل واضح اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر، جبکہ گنجائش تھی، ایسا نہیں ہے کہ گنجائش نہیں تھی، نہیں پڑھ سکتے تھے، گنجائش تھی، اگر آپ چاہتے تو پڑھ سکتے تھے، بلکہ مجمع اور بھی زیادہ ہوتا تھا، لیکن آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی اس دن۔ اس لیے یہ متعین ہے کہ حاجی عید کی نماز نہیں پڑھے گا۔ البتہ یہ کہیں کہ وہ مسافر ہونے کی حیثیت سے یا حاجی ہونے کی حیثیت سے، دونوں میں سے آپ جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ عید کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اس کے لیے جو حکم ہے اس دن وہ یہی ہے کہ جمرات کو رمی کرے گا، جمر عقبہ ہی کو صرف رمی کرتا ہے، اس کے بعد قربانی کر کے حلق یا تقصیر، اس کے بعد طواف افاضہ، یہ اہم کام ہے اس کے، اور یہ ایک اہم کام عید کی نماز سے بھی اس کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یعنی اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، اور حج کے احکام میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ تو چاہے آپ مسافر کی حیثیت سے مانیں یا حج کے احکام کی حیثیت سے، کیونکہ بعض احکام حج کے ایسے ہیں
کہ فقہاء کرام نے اس کو حج کے احکام میں مانا ہے اور بعض فقہاء اس کو مسافر کے حکم میں مانتے ہیں. جیسے میں آپ کو دوسرے بعض مسائل بتاؤں حج ہی کے تعلق سے، اسی میں کہ عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے، مزدلفہ کے میدان میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے. یہ سب کے یہاں ہے. یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دو نمازیں ایک ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ وہاں پڑھے گا حاجی ایسے. تو فرق کیا ہے دونوں میں حکم کے لحاظ سے، کہ دوسروں کے یہاں وہ مسافر کی حیثیت سے یہ کرتا ہے، مسافر ہے اس لیے 2 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھتا ہے. اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حج کے احکام میں سے ہے کہ اس وقت 2 نماز ایک ساتھ پڑھے گا. نہیں، اگر کوئی آدمی اس میں سے اس کو نہیں معلوم ہو تو الگ بات ہے. وہ بھی جو ہے وہ کہا ہے، وہ مدرسے کے فارغین کو علماء کہا جاتا ہے آج کل، جو ہے مسائل جاننے والوں کو تھوڑی نہ کہا جاتا ہے جو ہے. تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. حج کے احکام میں ہے، وہ حج کے احکام میں ان کے یہاں بھی ویسے ہی کرنا ہے اس کو، لیکن وہ اس کو کس میں سے مانتے ہیں؟ حج کے احکام میں. مسافر کے احکام میں نہیں مانتے. یعنی ویسے بھی آپ جب چلیں گے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں بھی یہی ہے، اس لیے یعنی عمل کے لحاظ سے، کیونکہ عرفہ سے جب چلتے ہیں سورج غروب ہوتے ہی چل جانا ہوتا ہے. مزدلفہ پہنچتے ہوئے لازمی طور پر مغرب کا وقت جا چکا ہوگا. ہاں تو یہ مزدلفہ والا کرتے ہیں، تو وہی اسی کو کیا کہتے ہیں، یہ حج کے احکام میں ہے. یعنی تو بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ اس کی. تو یہ جو جیسے مزدلفہ کا معاملہ ہوا کہ وہاں سے مغرب کا وقت ہوتے ہی وہاں سے چل کر کے مزدلفہ میں آ کر کے دونوں ساتھ میں پڑھنا ہے مغرب عشاء کی، وہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن جب یہ معاملہ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ سفر کے احکام میں سے نہیں ہے بلکہ حج کے احکام میں سے. نہیں، وہ اصل اختلاف اسی کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھے تھے اور عثمان، یہ مینا کا مسئلہ ہے سر. ہاں، اور یہ جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت نماز پڑھائی جب اس میں، تو ان کو اختلاف ہوا تھا اس پہ. جو مسافر ہی ہے نا، جب یہ جو ہے یہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی مدینہ سے آئے ہیں، وہ بھی مدینہ سے ہی آئے ہیں، یہ بھی مدینہ سے آئے ہیں، تو جب بھی مدینہ سے آئے سب مسافر ہیں. تو مسافر کی حیثیت سے 2 ہی رکعت نماز پڑھنی چاہیے، قصر نماز پڑھنی چاہیے. لیکن وہاں بہرحال ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ وہ تو باقاعدہ مسافر کی بات آتی ہے اس میں. کون؟ اب ان کے بارے میں کیوں انہوں نے 4 رکعت پڑھائی، اس کے بارے میں ایک 7 قول ہیں لوگوں کے کیوں پڑھائی تھی. یہ جو ہے میں آپ کو جو ہے بس اس میں سے کچھ اشارہ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ شادی کر لی تھی وہاں پہ، تو یہ ہے کہ جو آدمی جہاں شادی کر لیتا ہے اب وہاں کے لیے وہ وہاں کا رہنے والا مانا جاتا ہے. یعنی بعض روایت اس میں کہتے ہیں لِأَنَّهُ تَأَهَّلَ بِمَكَّةَ، تو ان کی اہل ہو گئے تھے مکہ میں، جس کی وجہ سے اب وہ مسافر نہیں رہ گئے تھے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ چونکہ حج کے موقع پر کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو ایسا کبھی ہو جاتا ہے کہ دور دور سے آنے کی وجہ سے عربی بدو لوگ آئے ہیں، اگر اس میں 2 رکعت نماز پڑھائیں گے تو یہ سمجھ جائیں کہ 2 ہی رکعت ہے نماز، 4 رکعت نہیں ہے. اس میں بعض روایتیں بھی پیش کی گئی ہیں، امام شوکانی رحمۃ اللہ نے نیل الأوطار میں یہ سارے اقوال پیش کیے ہیں. تو روایت بھی ایک پیش کی ہے اس میں کہ ایک بدو نے یہ کہا بھی ایک مرد کہ جو ہے پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا آپ کو 2 رکعت نماز پڑھے، پورے سال میں 2 ہی رکعت نماز پڑھا. اگرچہ کہ وہ روایت اپنے سند کے لحاظ سے بھی اور اپنے معنی کے لحاظ سے بھی محل نظر ہے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ چیز ہو، اس سے کہیں زیادہ امکان اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 2 رکعت نماز پڑھا کر کے پڑھتے ہوئے دیکھے اور بعد میں ہمیشہ اسی پر عمل کرتا رہے. یہ امکان اس موقع پر زیادہ تھا. اپنی جگہ پر وہ بات اتنی وہ بھی نہیں ہے. بعض لوگوں کی یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سفر کے احکام میں سے ہے، اور سفر کے احکام میں مشقت کی وجہ سے یہ چیز ہے، پریشانی کی وجہ سے ان کو چونکہ کوئی مشقت نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی. کہ 2 رکعت یہ صرف پریشانی کی وجہ سے رکھی گئی ہے، رخصت ہے. یہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے وہ 4 رکعت پڑھا. تو مختلف اس میں لوگوں کے یہ ہیں کہ انہوں نے کیوں پڑھایا تھا.
فی الحال وہ مسئلہ نہیں ہے. احناف کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ لوگ جمع بین الصلاتین کو حج کے اس میں احکام حج میں شمار کرتے ہیں. اس لیے جو حاجی ہے اسے کرنا ہے، وہ مسافر کی حیثیت سے نہیں. جو مسافر ہے وہ کرے گا، جو مسافر نہیں ہے وہ نہیں کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ وہ سب کو کرنا ہے ویسے ہی، اس لیے کہ وہ حج کے احکام میں سے. تو یہ میں عیدین کی بات جو کر رہا تھا وہ مسئلہ یہ کہ یہ حج کے احکام میں کہیں یا آپ مسافر کے احکام کے لحاظ سے کہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ جو وہاں پہ ہیں مینا میں وہ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ بھی اسی پر عمل کرتے رہے ہیں. یہ بات تھی عید کے نماز کے حکم کے تعلق سے. لوگ مسافر کے بارے میں اصل بات اسی سے کہتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ بات کہی تھی آپ لوگوں سے کہ مسافر کو اسی پر قیاس کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسافر تھے اور آپ نے نہیں پڑھی ہے، اس لحاظ سے مسافر کے اوپر یہ واجب نہیں رہ جائے گا. ہم جمعے کی نماز میں اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو آدمی حالت سفر میں ہے، بہرحال وہ معذور ہے، اس کے اوپر عید کی نماز کی فرضیت کی بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن جو حالت سفر میں نہیں ہے، کسی جگہ پہ جا کے ٹھہرا ہوا ہے اور وہاں عید کی نماز کا اہتمام ہے، تو بجائے ہوٹل میں باقی رہنے کے عیدگاہ میں جا کے نماز اس کو پڑھنی چاہیے، جیسے جمعے کے بارے میں اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا. یہ بات تھی جمعے کی نماز کے حکم کے تعلق سے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. بعض لوگوں نے، میں آپ کو تنبیہ کے طور پر یہ بھی پیش کر دوں کہ عید کی نماز کے وجوب کے لیے اس آیت سے بھی دلیل لی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. یہ عید کی نماز کے لیے حکم ہے. اس آیت سے دلیل لیتے ہیں بعض لوگ، جیسے اسی آیت سے بعض لوگ دلیل لیتے ہیں کہ وَانْحَرْ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ہاتھ یہاں باندھو، جو ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے ہاتھ کو کہاں رکھیے؟ نہر پہ رکھیے. تو بعض لوگ وہ دلیل لیتے ہیں. جس طریقے سے وہ دلیل محل نظر ہے، ویسے ہی یہ دلیل بھی اس سے محل نظر ہے کہ اس میں مراد عید کی نماز ہے، عام نماز اس سے مراد ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو عید کی نماز کے لیے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا بہرحال محل نظر ہے. وہ جانے کے بارے میں ہے، عیدگاہ ہم جانے کے بارے میں ہے، یہ نماز کے بارے میں نہیں ہے. جی ہاں، تو جی وہ جانے کے تعلق سے اس سے نماز کا وجوب ثابت نہیں ہوتا. یہ بات بہرحال ان کی ہوتی ہے، اور وہ بات اپنی جگہ پر ان کی یہ بات درست بھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ لے جانے کا مقصد نماز ہے، تو مقصد کو ہی سامنے رکھا جائے گا. اگر مقصد ہی یعنی صرف گھر سے نکالنا مقصد تو نہیں ہے، گھر سے نکالنا مقصد تو کسی میلے میں جا کر کے بھی بیٹھ جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، ویسا تو نہیں کہیں گے. مین مقصد کیا ہے؟ عید کی نماز میں شرکت ہی ہے. اب چونکہ حائضہ کو مجبوری ہے اس لیے وہ شریک نہیں ہو پا رہی ہے، ورنہ جن کو مجبوری نہیں ہے ظاہر سی بات جب نکل کر کے عیدگاہ میں جائیں گے تو وہاں یہ سوچ کر کے چلو سنت ہے، کیا ضرورت ہے ہم جو ہے یہیں پہ رہتے ہیں، نہیں پڑھیں گے، ایسا تو کوئی نہیں کرے گا. پھر تو بہرحال وجوب اس سے ثابت کیا جا سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو. جتنے لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سنت ہے صرف اور فرض نہیں ہے، جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے وجوب کے لیے کوئی واضح طور پہ دلیل نہیں ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ فرض نمازیں 5 ہی ہیں. اگر عید کے دن اس کو فرض مان لیا جائے گا تو فرض نمازیں 6 ہو جائیں گی. جی ان کی اہم دلیل وہی ہے، وہ احادیث